کی آج ہمارا سبق ہے جس کے اندر ہم فرضی حصوں کو پہچانیں گے اور اصحاب فرائض کون کون سے ہیں ان کو پہچانیں گے۔ فرضی حصے آپ غور کریں قرآن حکیم کے اندر تو آپ کو کل فرضی حصے 6 نظر آئیں گے۔ 1/2، 1/4، 1/8، جسے نصف، ربع اور ثمن کہتے ہیں۔ آدھا، چوتھائی حصہ اور 8واں حصہ جسے کہتے ہیں۔ اس کو جفت کے عدد شمار کرتے ہیں۔ دوسرا جو باقی 3 ہیں اس کو طاق کا عدد شمار کرتے ہیں۔ 1/6 ہو گیا، 1/3 ہو گیا، 2/3 ہو گیا۔ 1/6، 1/3، 2/3۔ اور اگر ادھر سے چلتے ہیں تو پھر 2/3، 1/3 اور 1/6۔ اس کو صاحب کتاب نے کہا ہے کہ فروض مقدرہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں 6 ہیں: نصف، ربع اور ثمن، ثلثان، ثلث اور سدس۔ ثلثان کا مطلب 2/3، ثلث کا مطلب ہے 1/3، سدس کا مطلب ہے کہ 1/6۔ التضعیفی و تنصیفی، دگنا کرتے ہوئے اور نصف کرتے ہوئے۔ یعنی آپ غور کریں تو سدس کو اگر آپ دگنا کریں، 1/3 کو دگنا کریں تو 1/6 کو دگنا کریں تو 1/3 بن جائے گا۔ 1/3، 1/3 یعنی 2، ایک کو ڈبل کیا 2/3 بن گئے۔ اسی طرح ثمن کو جب آپ ڈبل کریں تو 1/4، 1/4 کو دگنا کیا تو 1/2 بن گئے۔ میں اس کو یہ لکھ کر آپ کو بتاتا ہوں تاکہ یہ بات اچھی طرح آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ نارکل دیں۔ اب یہ دیکھیں 1/2، 1/4 اور 1/8۔ اس کو ہم بولتے ہیں جفت کا گروپ، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا آئے گا طاق کا گروپ۔ بڑے سادے انداز میں بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ 1/6، 1/3، 2/3۔ اب آپ دیکھیں بٹے کا مطلب یہ جو لکیر ہم لگاتے ہیں نا، اس کو ہم بٹے سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس کا مطلب تقسیم، یعنی اس میں سے اتنا تقسیم کر لی ہے۔ 1 کا مطلب ہوتا ہے جو بٹے سے اوپر والا عدد ہوتا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بٹے سے نیچے والے ٹوٹل ہیں اور بٹے سے اوپر والا اس ٹوٹل میں سے نکلا ہوا ہے، اور وہی مراد ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ کہیں گے 8واں حصہ، تو اس 8واں حصے کا لفظ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک شے کے 8 حصے کیے اور 8 حصے میں سے 1 نکال لیا۔ اسی طرح آپ نے ایک شے کے 4 حصے کیے، اس میں سے 1 نکال لیا۔ اسی طرح ایک شے کے آپ نے 2 حصے کیے، اس میں سے 1 نکال لیا۔ تو نیچے والا جو عدد ہوتا ہے نا، یہ بتاتا ہے ٹوٹل تقسیم کو۔ 1/8 میں سے ہمیں کیا پتا چلا کہ ٹوٹل تقسیم کتنی ہے؟ 8 ہے، اور اس میں سے نکلا کتنا ہے؟ اور وہی مراد ہماری۔ 1/4 میں سے ٹوٹل تقسیم کیا ہے؟ مراد کیا ہے؟ 1/2 میں، اچھا یہ بات سمجھ آ گئی نا۔ اسی طرح 1/6 میں اس کا مطلب کیا ہوگا؟ چھٹا حصہ، جس کا مطلب کیا ہے کہ ٹوٹل حصے کتنے ہیں، اس میں سے مراد کتنے ہیں؟ اچھا 1/3 میں سے ٹوٹل حصے کتنے ہیں، مراد کتنے ہیں؟ 2/3 مراد ہے۔
हिस्से टोटल 3 है, मुराद 2 निकाले, पीछे 1 बच गए। समझ आई बात की? अच्छा, इतनी बात समझ आ गई। अब जरा किताब वाले जो कहा ना अल तदईफी व तनसीफी, जरा इसको समझ ले कि दुगना करते हुए और निसफ करते हुए 1/8 इसको आप दुगना करें, 1/8 को आप दुगना करेंगे तो 1/4 बनेगा। अब कैसे कि 1/8 को दुगना किया तो 1/4 बन गया। मैं आपको बड़े आसान तरीके से बताता हूं। आप 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे सामने 8 लकीरें आ गई, 8 चीजें आ गई हमारे सामने। अब इस 8 में से 1 मुराद लिया तो 1/8 बना ना। 8 में से 1 मुराद लिया तो 1/8 बना। अगर हम 2 मुराद लेंगे तो 1/8 का दुगना हो जाएगा ना। अगर सारी बात है 1 का डबल करेंगे तो दुगना हो जाएगा। अच्छा, अब जब हम दुगना लेंगे तो दुगने का मतलब ये होगा कि हमने इसको भी जरा दुगना किया, इसको भी दुगना किया, इसको भी दुगना किया, तो ये कितने हो गए? ठीक है, हमने 1/8 को दुगना किया तो 1/4 बना। ठीक है, 1/8 को दुगना हमने किया कैसे कि सारी बात है 1/8, 8 हिस्से हमारे पास, तो इसको जब हमने दुगना किया तो बाकी भी तो दुगने हो जाएंगे, तो कितने बन गए? अच्छा, अब जनाब इसको दुगना कर लें, इसको अब दुगना हम करेंगे, ये 2 और 2 4 हो गए, और इसका 2 और 2 4 4 8 हो गए। टोटल असल यही था, लेकिन हमने जब इसको दुगना किया तो हमारे पास 4 इसे निकल आए। ठीक है, अब हमने इनको जब दुगना किया तो हमारे पास 2 निकल आए। 1/8 को दुगना किया 1/4 बन गया, 1/4 को दुगना किया तो 1/2 बन गया। यह है तदईफ, एक चीज को दुगना करना। ठीक है, और तनसीब का मतलब यह होता है 1/2 को आप मजीद उसको बढ़ा दें, 1/2 उसको बढ़ा देंगे तो 1/4 हो जाएगा, उसको 1/4 को और मजीद बढ़ा देंगे तो 1/8 हो जाएगा। यानी अपने लेवल के एतबार से बढ़ेगा और अपने लेवल के एतबार से कम होगा ना। ये तो नहीं 1/8 को दुगना किया तो 1/10 बन जाए, या 1/4 को हम दुगना करें तो वो 1/99 बन जाए, ऐसा तो नहीं होगा। अपने लेवल के एतबार से बढ़ेगा कि 1/8 को हमने दुगना किया तो 1/4, 1/4 को हमने दुगना किया तो 1/2 बन गया। अब इसी तरह उसको नीचे लेते हैं, 1/2 को हमने निसफ किया तो 1/4 बन गया, 1/4 को निसफ किया तो 1/8 बन गया। यही हाल इसका है कि 1/6 को हमने जब हमने दुगना किया तो 1/3 बन गया। इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6, इसको अगर दुगना करें तो क्या बनेगा? 1 2, ये दुगने हो गए ना, तो 1 2 और 3 ये दुगना हो गया। अब दुगना हुआ तो हमारे पास ये चीज सामने आ गई। ठीक है, अच्छा, अब इसको अगर हम दुगना करना चाहें, यानी हमारे पास ये जो दुगना होकर आया, या अपने दामन में, हर कोई अपने दामन में एक, यानी ये लिए फिरता है, ये 2 2 है, ये दुगना हुआ। अगर हम इसको दुगना करते हैं तो दुगना तो ये होगा ना, इसका दुगना ये हो गया तो पीछे कितना बचा? सिर्फ वो 1 ही बच गया। यानी टोटल के 1/6 को दुगना किया तो 1/3 बन गया, 1/3 को हमने डबल किया तो 2/3 बन गया। इसका मतलब यह है कि 1/6 छठा हिस्सा, 1/3 का मतलब है तीसरा हिस्सा, 2/3 का मतलब है कि 3 हिस्सों में से 2 हिस्से। तो ये हमने दुगना किया 1/6 को, 1/3 बना, 1/6 को 1/3 को हमने दुगना किया तो 2/3
اب اس کو نصف کرتے ہیں 2/3 کو ہم نے اگر نصف کرتے ہیں تو 1/3، 1/3 کو نصف کرتے تو 1/6۔ صرف اتنی بات جو سمجھنے والی ہے یہ مٹا دیں کہ ایک جفت کا گروپ آ گیا اور ایک ہمارے سامنے تا کا گروپ آ گیا۔ یہ جو تضعیف اور تنصیف کی انہوں نے بات چلائی ہے نا، یہ کوئی لطافت کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اس لیے تاکہ سمجھ آ جائے کہ 1/6 1/3 2/3 کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بٹے سے نیچے والا جو ہوتا ہے وہ کل ہوتا ہے اور اوپر والا جو ہوتا ہے اس کل میں سے نکالا گیا ہوتا ہے، بس یہ بتانے کے لیے۔ سمجھیے بات کی؟ اب جی ہمارے پاس 2 گروپ آ گئے، ایک آ گیا جفت کا اور ایک آ گیا۔ ضابطہ یہ ہے کہ جب کوئی حصہ ہم نکالیں، جیسے کہ ہم نکالیں گے آگے، کوئی فوت ہوتا ہے اور اس کے ہم حصہ بناتے ہیں، تو اس میں سے اگر ایک گروپ سے وہ مسئلہ آتا ہے، اگر ایک گروپ سے مسئلہ ہے تو اس میں سے جو بڑا عدد ہوگا نا، بڑا حصہ نہیں، بڑا عدد کون سا ہے؟ 8۔ یہ بڑا عدد ہے، بڑا حصہ نہیں ہے۔ بڑا حصہ 1/2 ہے، 1/4 اس سے بڑا ہے، 1/4 سے بڑا 1/2 ہے۔ حصے کی بات نہیں کر رہے، عدد کی بات۔ تو اس وقت بڑے عدد سے مسئلہ جو مخرج مسئلہ ہوگا جس سے ہم حصے بنائیں گے وہی اس کا مسئلہ بن جائے گا۔ اسی طرح اگر تا کا گروپ آتا ہے تو اس میں سے جو بڑا عدد ہوگا اسی کو مسئلہ بنا دیں گے، اس سے پھر سب کو حصہ دیں گے، وہ پورا آ جائے گا۔ اور اگر دونوں آ جائے تو پھر اس وقت جفت کے عدد میں سے، یہ ہے نقطے والی بات، جفت کے عدد میں سے جو بڑا عدد ہوگا اس کو 3 سے ضرب دے دیں گے، جس کو میں نے کہا 3 کا عدد اس میں بڑا کمال کا چلتا ہے، اس کو 3 سے ضرب دے دیتے ہیں۔ اس کے اوپر جتنی باز بوز کرتے اس کا حاصل یہ 2 لفظوں میں، ٹھیک ہے۔ اب آپ مسئلہ دیکھیے، اب وَأَصْحَابُ هَٰذِهِ السِّهَامِ 12 نفر، کہ اس حصے والے جو ہے 12 افراد ہیں، ٹھیک ہے۔ 4 من الرجال، 4 ان میں سے مرد ہیں اور 8 اس میں سے، دیکھیں اسلام میں عورتوں کا کتنے حقوق، مساوی نہیں ہے، یہ تو بیوقوفی کرتے کہتے ہیں مساوی ہیں، ان کے حقوق مساوی نہیں ہے، دیکھیں بڑھ گئے ہیں بھی 8 عورتوں کو حصہ مل رہا ہے اور مرد بیچارے 4 ہیں کہ جن کو حصہ ملتا ہے۔ وہم الاب، وہ مرد 4 کون سے ہیں جو کم ہے، پہلے اس کا ذکر کر دیا، باپ، والجد الصحیح وہو ابو الاب، دادا، اس ان علا اوپر تک، دادا پردادا اکڑ دادا اگر زندہ ہوں تو۔ نمبر 3 والاخ لام، اخیافی بھائی۔ اخیافی بھائی پتہ کیا کہتے ہیں؟ ماں شریک بھائی، ماں والو پرا لگتا ہے، ماں کی طرف سے بھائی ہے، ماں جایا، ماں شریک، اسے کیا کہتے ہیں؟ اخیافی، الف خا یا الف آ، اخیافی۔ والزوج، اور چوتھے نمبر پر آتا ہے زوج، پہلا باپ، دوسرا دادا، تیسرا اخیافی بھائی، چوتھا خامد آ گیا۔ اس میں جو مغالطہ لگتا ہے وہ میں مسئلے کے اندر بتاؤں گا کہ جب مسئلہ شروع کرتے ہیں تو پہلے مغالطے جو لگنے شروع ہوتے ہیں وہ ابتدا میں بتا دوں گا آپ کو۔ وَالثَّمَانِ مِنَ النِّسَاءِ، 8 عورتیں ہیں، 8 جو عورتیں ہیں وَهُنَّ الزَّوْجَ، وہ 8 عورتیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1 الزوجۃ، زوجہ بیوی، والبنت بیٹی، وبنت الابن وان سفلت، پوتی اور اس سے نیچے تک 3 ہوگی، والاخت لاب وام، حقیقی بہن جسے ہم کہتے ہیں عینی بہن بھی کہتے ہیں، والاخت لاب، باپ شریک بہن، ٹھیک ہے، والاخت لام، ماں شریک بہن۔ آگے جی ماں، والام، ماں،
والجدۃ الصحیحہ، اور 8ویں نمبر پر ہے دادی جان. لیکن یہ دادی جان ترجمہ مناسب نہیں ہے. اصل اس کی تعریف یہ ہے کہ جدہ صحیحہ اس کو کہتے ہیں جس کی میت کی طرف نسبت ہو تو درمیان میں کچھ جد فاسد نہ آ جائے. وہ نانی بھی ہو سکتی ہے. جد فاسد کسے کہتے ہیں؟ کہ جد فاسد وہ ہوتا ہے جس کی نسبت کے اندر، جس نانے کی نسبت کے اندر وہ درمیان میں عورت کا واسطہ آ جاتا ہے. اس کی نسبت الیمیت میں ماں کا واسطہ آ جاتا ہے، وہ جد فاسد ہو گیا. اور جد فاسد اگر کسی بی بی کے اس طرح واسطے جب چلتے ہیں ان کے درمیان آ جائے تو وہ اس کو فاسد کر دیتا ہے، اس سے جدہ فاسدہ کہتے ہیں. باقاعدہ ہر ایک کی علیحدہ باس آ رہی ہے. ذرا اب چلیں. وہی اللہ تعالیٰ يدخل فی نسبت الیمیت جد فاسد. عمل اب باپ کے حوال شروع ہوتے ہیں جی. 4 مرد تھے، 8 عورتیں تھیں. مردوں میں سے پہلا باپ تھا. باپ فلہ احوال الثلاث، اس کے 3 احوال ہیں. ایک ہوتی ہے حالت اور ایک ہوتی ہے شرط. حالت، یہ حالت ہے اس کے لیے اتنا ہوگا، کب؟ وہ شرط ہوگی. 3 حالتیں ہیں. نمبر 1 الفرض المطلق. الفرض المطلق، فرض مطلق. فرض مطلق کا مطلب ہے کہ عصوبت سے خالی ہونا. مطلق کا مطلب ہے عصوبت سے خالی ہونا. وہو السدس، فرض مطلق ہے تو باپ کے لیے کتنا ہے؟ یہ 1/6، 1/سدس. اس کی شرط کیا ہے؟ یعنی فرض مطلق ہے، اس کو 1/6 ملے گا اور کچھ نہیں ملے گا، لیکن کب؟ اس کی شرط کیا ہے؟ وَذَلِكَ مَعَ الْإِبْنِ او ابن الابن وَإِنْ سَفَلَ. یہ ہے اس وقت جب اس کے ساتھ بیٹا آ جائے یا پوتا آ جائے یا نیچے پڑپوتا آ جائے، تو اس وقت اس کی جو حالت ہوگی وہ فرض مطلق ہوگی. 1/6 ملے گا اور اس کو کچھ. بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، اب اس کی ذرا صورت بنا لیں، پھر اس کے بعد اگلی صورت پڑھتے ہیں. اس کو جب بھی ہم نے ایسے لکھنا ہے نا، مسئلہ بنانا ہے ہم نے، تو اس وقت ایسے لکھنا ہے. یعنی ایک میت کی قسم کا لکھ کر نا، یہ تو ایک نقطے بغیر اس طرح. اب جی مثلا نا فوت ہوا، فوت ہونے والے کا باب ہے. بات سمجھ آئی نا؟ یہ مغالطہ لگتا ہے کہ بعض اوقات جو ہوتے ہیں وہ احباب جو ہوتے ہیں وہ کوئی اور صورت بنا دیتے ہیں. جو فوت ہونے والے کا وہ آپس میں جو نیچے آئیں گے اس کے باب بنا دیتے ہیں. فوت ہوا شخص اور اس کا باپ ہے، بیٹا ہے. ٹھیک ہے جی. اب باپ کو ملے گا کتنا جی؟ بیٹا اسبہ بن جائے گا. اسبہ کا مطلب ہوگا کہ جو فرضی حصے سے بچے گا وہ لے لے گا. اور میں نے ایک ضابطہ بیان کیا تھا کہ تا کے گروپ سے اگر یا جفت کے گروپ سے اگر ایک ہی آ جائے تو پھر اسی کو اصل مخرج مسئلے کا مسئلہ بنا دیں گے. اس کو کہتے ہیں مخرج مسئلہ. یعنی مسئلے کا اب یہاں سے ہم نکالیں گے. باقی یہ بڑا عدد تھا نا، یہی ایک ہی تھا، اس سے ہم نے بنا دیا. اب 6 ہیں ٹوٹل ہمارے پاس، اسے 6 کا 1 اسے دے دیا، یہ 5 بیٹا لے گیا. بات سمجھ آئیے؟ اب اس کو مٹاؤ ذرا. اچھا جی، دوسری صورت انہوں نے کہا ہے کہ بیٹا ہو یا پوتا ہو جی. اب آپ نے مجھے بتاتے جانا ہے. کیا لکھو ادھر؟ باپ. ادھر آ گیا یہ پوتا بلا کس کا ہے؟ اس کا نا؟ نہیں،
مرنے والے کا جو بھی مسئلہ آپ کے پاس آئے گا نا، آپ نے اس کے ساتھ رشتہ داری نہیں کسی کی نکالنی، مرنے والے کی۔ اتنا بڑا مغالطہ لگتا ہے لوگوں کو کہ وہ اسی کے آپس میں رشتہ داری نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، اب آپ کے لیے کتنا؟ پوتے کے لیے کتنا؟ اسبا بنے گا، کوئی حصہ تو نہیں نا مقرر؟ مسئلہ کس سے بنائیں گے؟ 1/6 سے نہیں، 6 سے بنائیں گے۔ 1/6 تو حصہ ہو گیا نا، تو مسئلہ کس سے بنائیں گے؟ جس کا تا گروپ میں سے کو آ جائے تو پھر اس کا جو عدد ہوگا اس سے مسئلہ بنائیں گے۔ ٹھیک ہے، 1 مل گیا، بقایا کتنے؟ 5۔ یہ پوتا لے جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ صورت اس لیے ہے کہ بیٹا موجود نہیں ہے۔ بیٹا موجود نہیں ہے، بیٹا موجود نہیں، آگے پھر پوتے کو جاری وراثت۔ اگر اس کے ساتھ کوئی اور بیٹا آ جاتا پوتا فارغ ہے، ورنہ میں مغالطہ ڈالتا تو آپ کو یوں ڈالتے رکھا، دیکھو پوتا کے ہوتے ہوئے یہ اس کا دادا لگا نا تو تسی کہنا سیاہ ہو، تو دیکھا دادا کے ہوتے ہوئے پوتے کو تو ملتا نہیں ہے، تو مسئلہ بن جانا تھا۔ اس کے ساتھ کبھی رشتہ داری نہیں نکالنی۔ ٹھیک ہے، اور ردات کا جو مسئلہ ہے نا، کوئی مسئلہ پوچھے دودھ پلایا اس نے تو اس کے تو ان کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جس بیوی کا دودھ پیا وہ پی لیا، جس کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے، اب دودھ پینے والے کا اور جس کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے ان کا آپس میں رشتہ کیا ہے، وہاں یہ دیکھنا ہوتا ہے۔ وہاں وہ اوپر اٹیچ کرتے جاتے دونوں کو تو وہ مسئلہ حل نہیں ہو پاتا۔ مثلا ایک مسئلہ آیا کہ بھئی ایک لڑکی ہے، اس کی نانی نے ایک لڑکے کو دودھ پلایا، تو اب اس لڑکی کا اور اس بچے کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے؟ تو اب اگر ہم اٹیچ کر دیں گے نانی کو اس کے ساتھ وہ مسئلہ گمبھیر ہوگا۔ یہ دیکھیں کہ لڑکی نانی نے جو دودھ پلایا تو وہ اس کا بیٹا لگا ردائی بیٹا، وہ اس لڑکی کا آپس میں رشتہ داری کیا لگی؟ ماموں بھانجا۔ اب ماموں کے ساتھ تو نکاح نہیں نہ ہوتا۔ تو یہ ہے اس طریقے سے، کبھی اس کا طریقہ کار آپ نے یہ سمجھنا ہے، جب میت کا لفظ لکھ دیں تو اس کے نیچے جو بھی آئے نا وہ میت کے ساتھ اس کا ڈائریکٹ تعلق ہے۔ پوتا ہے میت کا، باپ ہے میت کا، ماں ہے میت کی، زوجہ ہے میت کی۔ ٹھیک ہے نا؟ اگر لکھ دیں باپ اور ماں، یہاں لکھ دیں زوجہ، تو مطلب کہ مرنے والی کے زوجہ کے بھی ادھر تعلق جو لکھ رہے ہیں، جو بھی صورت آئے اس کا تعلق یہ ہوتا ہے کہ میت کے ساتھ اس کا تعلق یہ ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں جی دوسری صورت۔ پہلی حالت کیا ہے؟ فرض مطلق 1/6۔ دوسری حالت الفرض والتعصیب مان، فرضی حصہ بھی ملے گا اور ساتھ اسباب بھی بنے گا۔ اور یہ کب ہے؟ مال ابنتی او ابنت الابنی وانصاف الات، بیٹی کے ساتھ یا پوتی یا اس کے نیچے تک۔ بتاؤ جی، لو جی باپ آ گیا اور ساتھ ہم نے ساتھ کیا لکھا ہے؟ بیٹی۔ باپ کی بیٹی یا میت کی بیٹی؟ شاباش۔ باپ کو کتنا حصہ ملے گا؟ فرضی حصہ باپ کا کتنا ہے؟ ولی ابویہ لکل واحد منہما السدس، آتا ہے نا قرآن میں۔ اب آپ کا یہ رکوع بھی پکا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ 1/، بیٹی کے لیے للذکر مثل حظ الانثیین، اور یوصیکم اللہ فی اولاد للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث، اور آگے کا وإن کان واحدۃ فلہا النصف، اگر یہ اکیلی ہے تو پھر اس کے لیے ہم نے یہ تو دے دیا، باپ کو 1/6 دے دیا، بیٹی کے باقاعدہ اس کے حوالے بیٹی کے آ رہے ہیں، تاہم آپ نے یہ سمجھ لیے کہ اس کے دو ہی آتے ہیں، ایک یہ کہ 1/6 آئے گا اور ایک آ گیا کو 2/3 آئے گا جب ایک سے زیادہ بیویاں ہو جائیں، اور ایک اگلی حالت وہ اسبا بننے کی ہے جب لڑکا اس کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ باپ کو 1/6 ملا، بیٹی کو 1/2 آپ جانتے ہیں نا کہ یہ تا کے گروپ سے ہے نا؟ ہاں جفت کے گروپ سے ہے، بھولنا نہیں، یہ جفت کے گروپ سے ہے،
اور 1/6 یہ تا کے گروپ سے ہے، 1/2 یہ جفت کے گروپ سے ہے۔ ضابطہ یہ ہے کہ جب 2 گروپوں میں سے آ جائیں تو پھر اس وقت جو جفت والا عدد ہو، اگر 1 سے زیادہ ہو تو بڑے عدد کو کس سے ضرب دیتے ہیں؟ 3 سے۔ 2 تیے جفت والا یہی ہے نا، یہ جفت والے عدد کو ہم نے ضرب کس سے دینی ہے؟ یہ بڑا ضابطہ، یہ قاعدہ کلی ہے۔ 2 کو 3 سے ضرب دی، 2 تیے 6 کا چھٹا اسے دیا 1 آ گیا۔ 6 کا نصف کتنا ہوا عامر؟ شاباش، 4 ہو گئے۔ اب باب کی حالت یہ ہے کہ الفرض والتعصیب، اسے فرضی حصہ بھی ملے گا اور ساتھ ساتھ یسبا بھی بنے گا۔ باقی کتنے بچے؟ 2 بچ گئے۔ باب چونکہ اسبا بھی ہے، اس کو ساتھ یوں لکھ لیں گے 1/6 اور ساتھ این لگا دیں گے، اس کا مطلب ہوگا کہ پلس یہ بات سمجھ آئیے؟ لو جی اب پوتی کے رکھیں، یہ بیٹا سیم یہی صورت پوتی کی ہے۔ جی باپ اور ساتھ کون آگے؟ جی مولانا طیب، باپ کو کتنا ملے گا؟ 1/6 شاباش، 1/6۔ اور پوتی کو کتنا ملے گا؟ کیونکہ بیٹی نہ ہو تو پھر بیٹی کی جگہ پوتی لے لیتی ہے، 1/2 آگے جی۔ اچھا ضابطہ یہ تھا کہ جب جفت اور تا کے گروپ میں سے 2 گروپوں میں سے آ جائیں تو پھر جفت والے عدد کو کیا آئے گا؟ 2 تیے 6۔ جی ادھر کتنا لکھیں گے ہم؟ پوتی کو 1/2 یعنی نصف، تو 6 کا نصف کتنا ہوا؟ ادھر سے نکالیں گے ہم، 3 ہو گیا اسے۔ 3 ہو گئے، شاباش۔ باب چونکہ ساتھ اسبا بھی ہے، اب جو باقی 1 3 4 ہو گئے، 6 میں سے 2 ابھی باقی ہیں، اسبا ہونے کی وجہ سے وہ بھی لے جائے گا۔ اب سمجھ آ گئی؟ وَذَلِكَ مَعَ الْإِبْنَةِ أَوْ ابْنَةِ الْإِبْنِ وَإِنْ سَفَلَتْ وَالتَّعْصِيبُ الْمَحْضُ۔ تیسری حالت ہے اسبہ محض، اسبہ محض بنے گا، ٹھیک ہے؟ اسبہ محض کب بنے گا؟ وَذَلِكَ عِنْدَ عَدَمِ الْوَلَدِ وَوَلَدِ الْإِبْنِ وَإِنْ سَفَلَ۔ یہ اس وقت ہے کہ جب بیٹا بھی نہ ہو، اولاد نہ ہو، بیٹے کی اولاد بھی نہ ہو، نیچے تک اولاد ہو ہی نہ، تنہا باپ آ جائے تو پھر جتنا ہوگا سارا باپ سنبھال لے گا، ٹھیک ہو گیا؟ اس کو کیا کہیں گے؟ اسبہ باپ آ گیا، ٹھیک ہے؟ ساتھ اور کو لگا لو، اولاد کے علاوہ بھائی لگا لو، اور عورتوں میں سے بھی کوئی، اچھا جی ماں بھی لگا دی۔ اب ماں کے لیے تو حصہ مقرر یہ ہے کہ وہ جب بہن بھائی نہ ہوں، وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، یہ 6واں حصہ ہوگا اس کے لیے 1/6 سے مسئلہ شروع ہو گیا۔ یہ بھی اسبہ ہے، یہ بھی اسبہ ہے، لیکن بھائی سے زیادہ اسبہ تگڑا باپ ہے، باقی سارے اسے یہ لے جائے گا، اس کے لیے 1 ہوگا۔ تو صورت صرف اتنی کہ باپ اس کے ساتھ اگر اولاد نہ ہے جتنا بھی ہوگا پھر سارا باپ لے جائے گا۔ اس کی وجہ اصل یہ ہے کہ یہ اسبا میں سے، اولاد میں سے، اسبا جو اولاد ہوتی ہے نا اس کے بعد درجہ باپ کا آتے ہیں، سمجھے بات کی؟ جد صحیح باپ کی طرح ہیں مگر 4 مسائل میں، اور ہم
آگے اپنے اس کے مقام میں ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی. ایک بات ہے کہ دادا آ جائے تو باپ کی وجہ سے دادا ساکت ہو جاتا ہے، کیونکہ باپ جو ہے اصل ہے. قرابت جد میں میت کی طرف جب نسبت کی جائے تو باپ اصل ہے، اور جد صحیح وہ ہوتا ہے کہ جس کی نسبت المیت کے اندر ماں داخل نہ ہو. میں اس کی صورت ذرا دیکھ لیں. دادا باپ، بیٹی لگا لو سب. باپ کے ہوتے ہوئے دادا ساکت ہوتے ہیں. ساکت ہو گیا جی. باپ کے لیے بیٹی کے، تو بیٹی کے ہوتے باپ کو کتنا ملے گا؟ 6. 7 اسباب بھی بن جائے گا. الفرض و تعصیب جسے کہا تھا. بیٹی کے لیے گروپ ہوگا اکٹھا. اب ضرب کس کو دیں گے؟ کس؟ شاباش. 3 بیٹی لے جائے گی. چلے دادا ساکت ہو گیا نا باپ کے ہوتے ہوئے. یہ صورت. آگے جی اولاد جسے ہم کہتے ہیں اخیافی اولاد جسے کہہ دیتے ہیں. ماں شریک بھائی، چونکہ اولاد کا لفظ ہے تو اولاد ماں کی اولاد، ماں کی طرف سے جو اولاد ہے. اس کے 3 احوال ہیں جی. پہلا ہے سدس، یہ اس وقت جب اکیلا ہو، ٹھیک ہے. دوسرا ہے سلس، جب 1/3، جب 1 سے زیادہ ہو. مذکر اور مؤنث میں سب برابر ہے، اور مستحق ہونے میں سب ایکول ہیں مذکر مؤنث میں. اور وَيَسْقُطُونَ بِالْوَلَدِ وَلَدِ الْإِبْنِ، اولاد آ جائے حقیقی یہ ساکت ہو جائیں گے. محروم نہ لفظ بولو. بیٹے کی اولاد آ جائے یا اولاد آ جائے اس نیچے تک یہ ساکت ہو جائیں گے. باپ دادا بھی آ جائے تو بالاتفاق یہ ساکت ہو جائیں گے. اب ذرا اس کی صورتیں بنا لیں. ماں شریک بھائی، ٹھیک ہے جی. اخیافی بھائی، اچھا پوپھی کو کیا داخل کرنا ہے، کسی اور کو داخل کر لیتے ہیں. چچا کو داخل کر دیں. ٹھیک ہے. اخیافی بھائی 1 ہو تو کتنا ملے گا جی؟ 1/6. چاچا اسباب بن جائے گا. مسئلہ کسے شروع ہوا؟ 5 چاچا لے گیا. ٹھیک ہو گیا. اسبا ہوتا ہی وہ ہے جو فرض سے بچے تو سارا لپیٹ گئے. ہاں جی چلیں، اس سے کم خوش نصیبی کم ہے، جتنا وہ سارا لپیٹ لے. اخیافی بھائی 1 سے زیادہ ہو گئے، 2 کر لیں. 2 خیافی بہن بھائی، کیونکہ ان میں بہن بھائی تھا دونوں سب ایک ہی ہوتے ہیں، ان کے اندر خیافی کے اندر فرق نہیں کرتے. 7 جی کون؟ ماموں کو داخل کرنا ہے. اولاد کو داخل کر لے تو یہ ختم ہو جائیں گے. وہ تیسری صورت میں بیان کرنی، یہ ابھی چاچے فی الحال ڈال لو. ہاں جی 1/، چاچا ٹھیک. مسئلہ کسے بنا؟ نا 1 عدد ہے 1، تو اسی سے تو 3 کا تیسرا کتنا ہوا؟ تیسرا. شاباش. باقی کتنا بجے؟ وہ چاچو لے جائیں گے.
बात समझ आई? बहन भाई को ही फिर एक मिलेगा दोनों। दोनों को एक बार एक फिर मंडी पा लेंगे। चलो जी, लो जी, अखियाफी भाई साथ आगे बेटी। हाँ जी, अखियाफी भाई एक हो तो कितना? शाबाश, 1/6। बेटी को 1/2। अभी आपने एक बात पढ़ी है कि औलाद आ जाए वयस्कुतून बिल वलदी, तो ये क्या हो जाएंगे? अब हम हिस्सा नहीं देंगे बल्कि इसको हम साकित करेंगे। ठीक है, मसला किससे शुरू हुआ? सात चाचा दाखिल कर लें, एक चाचा वकील ले गया। समझ आई बात की? और अभी और चलाएं अगर मजीद समझ आ जाए। चचा ना हो फिर वो आगे अगर रद्द अला ज़विल फ़ुरूज़ नसबिया, दोबारा फिर वो बेटी को मिल जाएगा। पढ़ा ना, रद्द अला ज़विल फ़ुरूज़ नसबिया, ज़विल फ़ुरूज़ नसबिया पर रद्द। अच्छा, 2 खियाफी भाई आ गए, 7 कौन जी? बेटा आ गया। बेटे के होते हुए खियाफी भाई साकेत। बेटा असबा है, सारा माल ले जाएगा, मखरज मसला बनाए बगैर ले जाएगा। समझ आई बात की? लो जी, आगे यही हाल पोते का है कि पोते की भी सूरत हाल यही है। अच्छा, साथ अगर बाप आ जाए, बाप क्यों 1/6 बाप को दे रहे हो? बाप की तीसरी हालत ये थी कि जब औलाद ना हो तो उस वक्त तो असबा महज बनता है, ये असबा महज है। बाप के होते हुए खियाफी भाई ये साकित हो गए। अब कुल जायदाद वालिद गिरामी ले जाएंगे। अच्छा जी, 2 खियाफी भाई आ गए और साथ दादा बू आ गए। अच्छा, दादा की हालतें कहा ना बाप की तरह ही है, साथ बेटा बेटी ना हो तो ये भी फिर असबा, और ये इसको क्या कर देगा? चल, जहां से समझना है वो पूछ लेना है। आगे आगे खामद की 2 हालतें हैं, इस बेचारे की 2 ही हालतें हैं। वह अम्मा लिज़ौजी, बहरहाल जो खामद है फ़हालतानी, इसकी नंबर 1 अन्निस्फ़ इंद आदम वालदी व वालदिल इब्नी, निस्फ़ है जब औलाद ना हो या बेटे की आगे औलाद नीचे तक, और रुबो है कि जब औलाद हो या औलाद के आगे औलाद हो नीचे तक। ठीक है जी, लो जी ज़रा तवज्जो से। ज़ौज, ठीक है, और खामद की औलाद है, मतलब खामद के 5 बेटियां हैं। तीन बेटे हैं। खामद के ना, मैंने अभी आपको कहा है कि इस मुगालते में नहीं जाना। मैयत कौन है? मैयत जाहिर बात है ज़ौज है, तो फिर मैयत क्या होगी? ज़ौजा होगी। तो बात जिसकी की जा रही है वो मैयत की जा रही है, यानी मैयत की 5 बेटियां हैं, मैयत के 3 बेटे हैं। बात समझ आइए?
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زوجہ نے پہلے شادی کی ہو، وہاں سے اس کی اولاد ہو، بعد میں اس صاحب سے بعد میں نکاح ہوا ہو، پھر اس کی زوجیت میں فوت ہوئی ہو، تو اب میت کی 5 بیٹیاں ہیں 3 بیٹے ہیں. اب بات سمجھ آئی نا؟ تو اس واسطے اٹیچ ہمیشہ میت کے ساتھ کرنا ہے. اچھا جی، زوج کو یہ تو چونکہ بیٹے بیٹیاں آ جائیں تو اسبہ بنتے ہیں، جتنا بچے گا باقی یہ لے جائیں گے. زوج کو کتنا ملا؟ اولاد ہو 1/4. مسئلہ کیسے بنائیں گے؟ 4 کا بقایا 3، وہ ان میں کے اندر تقسیم کر دیں گے. اور کس طرح تقسیم کریں گے وہ آگے جا کے میں طریقے سے بتاؤں گا. اس کا تقسیم کا آسان سے آسان طریقہ کیا آج کے دور میں. ہم نے پڑھا تھا کہ 3 ہیں، بیٹے تو آگے 3 اور بیٹیاں 5، ان میں برابر تو تقسیم نہیں ہوگی. وہ کریں گے وہ بتاتا ہوں کہ وہ بات آگے آ رہی ہے، بیٹے بیٹیوں کے حوال کی گفتگو آگے آ رہی ہے، وہاں پر ہم تسلی سے بات کریں. 3 میں سے ان دونوں کے درمیان تقسیم 5 بیٹیوں 3 بیٹے کی 3 کو ہی تقسیم کرنا. وہ کیسے کریں گے؟ تھوڑا ادھار کر لیجیے. لو جی، یہ تو آ گیا نا کہ اگر میت اگر زوج ہے، زوج کو 1/4 ملے گا اولاد کے ہوتے ہوئے. میت کی اولاد ہے تو زوج کو 1/4. اگر میت کی اولاد نہیں ہے تو زوج کو 1/2. یہ فارغ ہو گئے، یہ نہیں ہے، تنہا زوج محترم ہے. تو اب اس کے لیے 1/2 بن جائے گا. مسئلہ بنے گا 2 سے، 2 کا 1 سے مل جائے گا. وہ اگر اور کوئی نہ ہو تو پھر دوبارہ وہ اس کی طرف نہیں آئے گا. وہ پھر آخر میں جا کر آتا ہے کہ وہ رد علی ذوی الفروض نسبی ہے، یہ اس میں سے نہیں ہے. اور ساتھ چاچا داخل کر لو. چلو، اسما کی وجہ سے یہ لے جائے گا، باقی اس لیے کہ نا وہ خوش نصیب ہے. تو یہ جناب خامد کی 2 حالتیں ہوگی. 2 حالتوں کا مطلب یہ کہ اسے حصہ کتنا ملے گا. تو اس کی شرط یہ ہے کہ میت کی اولاد ہے یا نہیں. حصہ خامد کو ملنا ہے، دیکھیں گے میت کی اولاد کی، کہ میت کی اولاد ہے تو اس کو 1/4، میت کی اولاد نہیں ہے تو پھر خامد کو 1/2. بات سمجھ آ گئی؟ اب اگر کوئی ساتھی نے سوال وغیرہ پوچھنے تو پوچھ لیں. لیکن اب معروف جو ہو گئے نا، زوج خامد کے لیے، زوجہ وہ بیوی محترمہ کے لیے. اصل وہ زوج جوڑے کے لیے آتا ہے، وہ دونوں کے لیے ہو جاتا ہے. لیکن اب عرف اس کا چل گیا ہے کہ زوج خامد کے لیے اور زوجہ بیوی کے لیے. تین بیٹے اور 4 بیٹی ہیں. اب ایسے بیٹی بیٹیوں کے حوال تو آگے آئیں گے، وہاں پر رکھ لیں کہ آج یہ حل کرنا ہے، وہاں پر رکھ لیں، ذرا موضوع سے مناسبت ہو جائے گی. یعنی آج کے سبق کے اندر ہم نے یہ پڑھا کہ بیٹے 4 مرد ہیں، اصحاب فروض میں سے 8 عورتیں ہیں. 4 مرد جو ہیں، باپ ہے، دادا ہے، اخیافی بھائی ہے اور شوہر ہے. ان 4 کے ہم نے احوال پڑھے اور ساتھ ان کی شرائط پڑھی ہیں. باپ کے ہم نے 3 احوال پڑھے ہیں کہ پہلا ہے فرض مطلق. فرض مطلق کا مطلب ہے کہ اسے 1/6 ملے گا اور کچھ نہیں. یہ اس وقت ہے، اس کی شرط یہ ہے کہ جب میت کا بیٹا ہو یا پوتا ہو. دوسری حالت یہ ہے کہ اس کو الفرض و تعصیب مان، اس کو فرضی حصہ بھی ملے گا، ساتھ اسبہ بھی بنے گا. یعنی 1/6 بھی ملے گا اور ساتھ اسبہ بھی بن جائے گا. یہ اس وقت ہے کہ جب صاحب بیٹی ہو یا پوتی ہو تو اس وقت اس کے لیے 1/6 بھی ہوگا، ساتھ اسبہ بھی بنے گا. تیسری باب کی حالت یہ ہے کہ اس کو صرف یہ اسبہ کہیں گے، تعصیب محض، اسبہ محض ہم بولتے ہیں اس کو، کہ اس کو فرضی حصہ تو اس کا ہوگا نہیں، اس کو اسبہ ہونے کی وجہ سے سارا مل جائے گا. لیکن کب ہے کہ جب اولاد نہ ہو.
اولاد کی اولاد اولاد یہ نہ ہو، نہ بیٹی سے نہ لفظ اولاد جو بیٹی عورت پر بھی بولا جاتا ہے، مونس پر بھی بولا جاتا ہے اور مذکر پر بھی بولا جاتا ہے، تو یہ اولاد مذکر مونس دونوں کو شامل ہے۔ پھر اس کے آگے دادے کے احوال کے بارے میں کہا کہ دادے کے احوال سیم باپ کی طرح ہیں، 4 مسائل میں کچھ فرق ہے، وہ آگے اپنے میں مقام پر آ جائے گا۔ اور ایک چوتھا احوال دادے کا یہ ہے کہ جب باپ موجود ہو تو دادا ساکت ہو جائے گا۔ یہ باپ کی حالت سے ایک زیادہ حالت ہے کہ جب باپ موجود ہو تو دادا ساکت ہو جائے گا، یعنی اسے حصہ نہیں ملے گا۔ یعنی کوئی شخص فوت ہوا، اس کا باپ بھی ہے دادا بھی ہے، تو اس کی وراثت میں سے باپ کو تو ملے گا، دادے کو نہیں ملے گا۔ اسی طرح نا؟ اچھا اب اس کو ذرا الٹ کرو کہ بھئی ایک شخص ہے تو دادا فوت ہوتا ہے، تو اس کی وراثت ڈائریکٹ پوتے کو ملے گی، یا پوتے کی وراثت دادا کو نہیں مل رہی، درمیان میں واسطہ باپ ہے اس کو مل رہی ہے؟ تو پھر کیونکہ دادے کی طرف جانے کے لیے پوتے کے پاس صرف ایک راستہ ہے، وہ باپ کا، اور دادے کے پاس چونکہ اپنے واسطے زیادہ ہیں، ایک سے زیادہ بیٹے بھی ہو سکتے ہیں، دادے کا مال اگر جاتا ہے تو اس کے اپنے بیٹوں کی طرف جائے گا، پھر اس کے آگے پوتوں کی طرف جائے گا، سمجھیے نا؟ اگر بیٹے موجود ہوں تو ڈائریکٹ پوتے کو ہاں اپنی طرف سے وہ ہبہ کر دیں، جو چاچے ہیں اس کے وہ ہبہ کر دیں، اپنی رضامندی سے دے دیں، دادا اپنی زندگی میں ہبہ کر دے، یا دادا اس کے مرنے اپنے وصیت کر دے 1/3 سے، چونکہ وارث تو ہے نہیں ہے اور غیر وارث کے لیے وصیت کرنا جائز ہوتا ہے، تو یہ ہے اس کی وجہ۔ چچا کی وراثت میں سے ڈائریکٹ بھتیجے کو مل جائے، بہن بھائی موجود ہوں بہن بھائی موجود ہوں تو بھتیجے کو پہلے یہ صورت بنائیں کہ بھئی فوت ہونے والا کون ہے، بہن بھائی ہیں، نہیں سمجھے آپ؟ فوت ہونے والا شخص جو ہے نا پہلے وہ متعین کریں، پھر دیکھیں کہ بھی اس کے وہ چاچا ہے جو باقی بچتے ہیں، پھر مسئلہ واضح ہوگا۔ بس اوقات معاملہ ایسا الجھا رہتا ہے کہ بھی یہ پتہ ہی نہیں چلتا احباب کو کہ بھئی ہم نے رشتہ داری کیا بنا کر دینی ہے۔ فوت ہونے والا اگر ایک آدمی ایسا ہے کہ اس کی اولاد نہیں ہے، بیوی بھی نہیں ہے، اس کے بہن بھائی ہیں، آگے ان کی اولاد ہے، بالکل پھر ان کو مل جائے گا۔ یہ اس بات میں سے آئے گا کہ یہ بھی نہ ہو تو پھر ان کے آگے جزء میت کو، جزء میت پھر جزء ابی المیت، جزء جد المیت، اس ترتیب سے چلتے ہیں۔ تو یہ ایک طریقہ رکھ لیں کہ پہلے یہ کنفرم کریں کہ فوت ہونے والا کون ہے، پھر اس کے آگے رشتہ دار فوت ہونے والے کے کون کون سے موجود ہیں۔ مثلا آپ کیا صورت کہہ رہے ہیں؟ فوت ہونے والا اس کا بہن بھائی صرف ہیں، اچھا فوت ہونے والے کے بہن بھائی ہیں، اولاد اور بیوی وغیرہ نہیں ہے، ماں باپ نہیں ہے، بہن بھائی ہیں، اور جی آگے ان کی بس بھتیجے ہیں، رشتہ داری تو یہ ہے، بھتیجے وغیرہ تو کسی اور آپ لکھا دیں، کوئی بھی ہو سکتے ہیں بہن بھائی۔ بھائی پہلے سے فوت ہو گیا ہے تو اس کی اولاد ہے، کیا میت کے یہ بہن بھائی ہیں جو پیچھے باقی ہیں، تو جناب یہ اسباب بن جائیں گے، باقی سارا مال آپس میں تقسیم ہو جائے گا، للذکر مثل حظ الانثیین کے۔ سر جو اس کے بہن بھائیوں کی اولاد ہے، اس کے مطلب پھر یہ ان کو ملنے کی وجہ سے جن کو مل جائے نا اس کی اولاد ختم۔ سر جی اگر میت کا باپ زندہ ہو، جی یعنی وہ بیٹا ہے جو فوت ہونے والا بیٹا ہے، باپ زندہ اور ہوتا ہے، تو اس کو مثلا یہ مٹاؤ ذرا، سارا مٹا دیا کو۔ یہ دیکھیں اب آپ صورت بنا لیں، باپ ساتھ کیا لگانا ہے؟ بیٹا یعنی میت کا بیٹا، میت کا بیٹا، شاباش۔ بیوی، ٹھیک ہو گیا۔ فرضی حصہ پہلے دیکھیں، اولاد موجود ہے تو باپ کے لیے 1/3 تو باپ کے لیے ہے ہی نہیں نا، 1/6۔ بیوی آ گئی، اس کے لیے چونکہ میت کی اولاد موجود ہے 1/8۔ ٹھیک ہے، بیٹا اسبہ بن جائے گا۔
دو گروپ آ گئے, جی دو گروپ میں 6 اور 8, جفت والا گروپ کون سا ہے؟ اب 8 عدد کو کس سے ضرب دیں گے؟ کیا بنا؟ 8 تھی یہ 24 مسئلہ بن جائے گا. 6 چوکا 24, یعنی 24 کا آپ نے 1/6 نکالیں گے نا, تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس والے عدد کو اس سے ضرب دو, جس عدد سے ضرب کھا کے وہاں پہنچے نا وہی اس کا حصہ ہوگا. 6 چوکا اور رہنے کو نہیں, ہم اسی سے باقی سارے نکالیں گے. 8 تیے 24 میں سے 3, 24 میں سے 4, اب جمع کرو 7, بقایا کتنے بچے؟ وہ سارے یہ لے جائے. اور اگر ماں بھی زندہ ہو میت کی تو پھر یہ مٹا دو, ہم وہ بھی صورت بنا لیں. باپ کے ساتھ اگر ماں بھی ہے, ایسے ماں کے حوال آگے آ رہے ہیں, اس کو اب تفصیلی سے آگے ڈسکس کر لیتے ہیں. اور اگر کسی شخص کی 2-3 بیویاں ہوں اولاد کی, جتنی بیویاں ہوں سب کے لیے یہی ہے 1/8 اگر اولاد موجود ہے, اور اگر اولاد موجود نہیں تو سب کے لیے 1/4. اب 1/4 ان میں تقسیم ہوگا. اخیافی بہن بھائیوں کے 3 حوال ہم نے پڑھے. اگر ایک ہو تو 1/6, ایک سے زیادہ ہو تو 1/3 ہوگا, اور مذکر مؤنث اس میں سب برابر ہیں. تیسری حالت یہ تھی کہ اگر اولاد آ جاتی ہے یا اولاد کی اولاد آ جاتی ہے تو خیافی بھائی ساکت ہو جاتی ہے. خامد کے 2 حوال تھے. اگر میت کی اولاد ہے, میت کی اولاد ہے تو خامد کو 1/4, میت کی اولاد نہیں تو خامد کو 1/2 ملے گا. ٹھیک ہے جی. اور کوئی سوال پوچھنا ہو ساتھی؟ سر جی ولد زنا جو ہے یہ بھی وراثت کا اندر ہے؟ نہیں, ایک ہوتا ہے ولد الحرام اور ایک ہوتا ہے ولد الزنا, دونوں میں فرق ہے. جو ولد الزنا ہوتا ہے وہ صرف اپنی ماں کی وراثت تو لے گا, باپ کی وراثت نہیں لے گا. جو ہوتا ہے نا ولد الحرام, وہ ہوتا ہے نکاح کے اندر کوئی شبہ آ گئے. ولد الزنا تو خالصتاً جو زنا سے پیدا ہوتا ہے. ولد الحرام ہوتا ہے کہ جو نکاح کے اندر وتی بالشبہ سے جو پیدا ہو جاتے ہیں تو اسے ہم ولد الحرام بول دیتے ہیں. ولد حرام کہتے ہیں, لیکن ولد حرام وہ اس کا نسب ثابت ہوتا ہے اور وہ مستحق ہوتا ہے وراثت کا. اور جی سر یہ جو کہا جاتا ہے روشنی کی پیداوار, اس سے کیا مراد ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ بھئی جس طرح بندہ جس کیفیت کے اندر قربت اختیار کرتا ہے تو وہی کیفیت بچے کے اندر آتی ہے. یہ ایک الگ ہوگی بات. دعائی خیر کر لیں. آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انا نسألک العفو والعافیت والمعافات الدائمت فی الدین والدنیا والآخرہ. یا الہی یا حباب جو دور دور سے تشریف لاتے ہیں سب کی آنا جانا اپنی بارگاہ قدسیہ میں قبول فرما. سب کی نیک دلی حاجات پوری فرما. پریشانیوں دینی دنیاوی جسمی جسمانی روحانی ہر قسم کی پریشانیوں سے ان کو محفوظ فرما. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد صاحب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.